جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر مومنین کو بلایا جاتا ہے، سنو آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو اللہ نے حلال، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ان یقولوا سمعنا، تو مومنین کی پہچان یہ ہے وہ سننے کے بعد صرف یہ سنتے ہی نہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں سمعنا واتانا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں۔ ہاں آج سے پہلے ہم اس مسئلہ کو جانتے نہیں تھے، لیکن آج ہم نے اس مسئلے کو جانا ہے، ہم نے رسول کے فرمان کو ہم نے سنا ہے، آج کے بعد ہم یہ کام تو کیا کرتے تھے، لیکن رسول کا فرمان آ جانے کے بعد آج سے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ایک مومن کی پہچان یہی ہونی چاہیے، سمعنا واتانا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ لیکن آج ہے مسلمانوں میں، آج ہے مسلمانوں کے اندر یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم اور آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، مانتے ہیں؟ آج جلسے ہی کو لیجئے، یہ شروعات ہو گئی جلسوں کی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا، لڑکا اور لڑکیوں کی بھیڑ راستے میں، میری گاڑی وہاں سے یہاں تک آنے میں آدھے گھنٹے لگ گئے، اتنی بھیڑ۔ اب جلسہ یہاں ہے، بیٹھنے کے انتظامات یہاں ہیں، اور عورتوں کے لیے باقاعدہ اسکرین لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور اس کے اندر پوری تصویر میری دکھائی دے رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہاں نہیں عورتیں ہیں، لڑکوں کے ساتھ چپک چپک کر کے چل رہی ہیں، مرد بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور قرآن کی آیتیں کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اے مومنو یغضوا من ابصارہم، تم اپنی نگاہیں جھکا کر کے چلو، نظریں نیچی کر کے چلا کرو، تم اپنی نظروں کو زیادہ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، واللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے۔ اس اللہ سے بچنے کی کوشش کر، اس اللہ سے بچنے کی کوشش کر، واللہ تو تمہاری حرکتوں سے باواقف، اللہ تمہاری حرکتوں سے واقف ہے، جان بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ جب ایک کالی رات میں چلنے والی چوٹی کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تو میرے بھائی کو ذرا بتاؤ، تم اتنے بڑے ہو اور تمہاری حرکتوں کو کیا اللہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں مولانا ابوالکلام سلفی تقریر کر رہے ہیں، مولانا توحید سلفی تقریر کر رہے ہیں، چلو ہم عشق لڑائیں، چلو ہم محبت کریں، چلو ہم پیار کریں، چلو ہم جلسوں کی ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ جلسے تو میرے بھائی تمہاری اصلاح کے لیے کرائے جاتے ہیں، تمہارا بگاڑ کرنے کے لیے نہیں، اور تمہیں انجوائے کرانے کے لیے جلسے نہیں کرائے جا رہے ہیں، بلکہ تمہارے اصلاح کے لیے جلسے ہوتے ہیں، تاکہ قرآن کی آیتیں سنو اور تمہارے دل کے اندر جو زنگ لگے ہیں وہ زنگ ختم ہو جائے۔ قرآن اسی وجہ سے کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو تمہارا ایمان، مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آج آیتیں پڑھی جا رہی ہے، ایمان کہاں بڑھ رہا ہے؟ ابھی کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہے، کٹیہار، پورنیہ، کشن گنج کے اندر جلسوں کے تعلق سے، جلسوں کی اصلاح کیسے، اس کے اندر کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، اصلاح ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے، گاڑی بہت تیز چل رہی ہے، اچانک بریک ماریں گے، آپ بھی مریں گے، سامنے والا بھی مرے گا، اچانک آپ بولیے گا ایک ہی دن میں سب کچھ ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، دھیرے دھیرے ماحول بنانا ہوگا۔ بنگال کی طرف چلے جائیے، 1 بجے پروگرام ختم، 12-1 بجے بالکل کلیئر،
آپ اتر پردیش چلے جائیں 12 بجے 11 بجے تک ختم، بمبئی چلے جائیں 10 بجے ختم، گجرات 10 11 10 بجے بہت ختم. ہمارے علاقے میں چلو ایک اجازت ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کل کا جو آنے والا دن ہے وہ آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے، یا آنے والے دن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اس انداز سے آپ جلسے کو کیجیے. جلسے کا مقصد جو ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ایک تو پہلا جلسہ کا مقصد یہ ہوتا ہے جو مدارس چلتے ہیں اس کے لیے چندہ ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے. ہم لوگ تو بہت بڑے نمازی دیندار اور بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، بہت بڑے حاجی اور بہت بڑے یہ وہ نہیں ہیں، لیکن کم سے کم مدرسوں کو مضبوط اگر کریں شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ادا کو پسند کر لے اور اللہ آپ کو بخش دے. تو میرے بھائیو اگر مال سے نوازا ہے تو مال اللہ کے راہ میں دینے میں کمی نہ کرے. آج دیکھ رہے ہیں حالات ہندوستان کے اندر، جلسوں مدرسوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے. بابری مسجد تو ختم. ابھی میں بنارس گیا تھا، پتا چلا ابھی میں بنارس پہنچا تھا کچھ ہفتہ پہلے، 2-3 ہفتہ پہلے، پچھلے ہفتہ. وہاں پہ مجھے ایک وکیل نے بتایا کہ ابھی گیان واپی مسجد کا بھی معاملہ سامنے آنے والا ہے اور یہ بھی لگ بھگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ مسجد جانے والی ہے. ابھی میں گیا تھا اور اسی دوران مجھے بنارس کے سینٹرل جیل کے اندر جانے کے اندر اتفاق ہوا، جہاں پہ ایک مدت اور کئی سالوں سے آپ کے درمیان ایک چہیتے مقرر آیا کرتے تھے، سازشوں کے شکار ہوئے اور یوٹیوب چینلوں نے ان کو اس قید تک، اس جیل تک پہنچایا. یوٹیوب چینلوں نے. میں باقاعدہ ملا مولانا جرجیس حفیظہ اللہ سے، ملاقات میری ہوئی ان سے، انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی، بتایا، اور کئی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی. واللہ بتا رہا ہوں ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں. آپ تقریر کچھ کرو، تصویر کچھ اور لگا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، مودی کو یہ بولا، یوگی کو یہ بولا، فلاں کو یہ بولا، فلاں کو یہ بولا، اور باقاعدہ اتنی وائرل ہو جاتی کہ جو ہمیں جانتا نہیں بھی وہ بھی جاننے لگتا ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ 2 روپیہ آپ کی اس چینل سے 2 روپیہ آپ کو ملیں گے، 10 روپیہ ملیں گے، 10,000 ملیں گے، لیکن کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں. 20 سال پہلے اہل حدیث اتنا کوئی جانتا نہیں تھا. ہم اس وقت جامعہ سلفیہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے. 1999 2000 کی بات ہے جب ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا کرتے تھے. مولانا جرجیس ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی آیا کرتے تھے. اس وقت دھیرے دھیرے لوگوں نے اہل حدیث، حنفی، بریلی، دیوبندی اس کو جاننے کی کوشش کی، بتایا اس نے. لیکن میرے بھائیوں بہت سے مولوی کو بڑی خوشی ہوئی، بہت سے لوگوں کو. آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مولوی سے چلتا ہے، ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ سے چل رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے چل رہا ہے. غور کیجیے آپ، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں. میرے بھائیوں جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی. میرے بھائیوں اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے. میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا. میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں ہے، میرا باپ بڈھا اکیلا گھر کے اندر ہے.
وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہیں معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے اور پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے۔ کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کن چینلوں نے مولانا جرجیز کو جیلوں کے اندر بند کرانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کی باری آئی، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کوئی اور مولوی بھی جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس قوم کا رہبر اور رہنما یہ علماء ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی، علماء کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مدرسے ختم ہو جائیں، اگر علماء ختم ہو جائے، اسی دن اللہ کہے گا سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا، اے اسرافیل اب سور پھونک دے۔ دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں مدرسہ نہیں ہے، دنیا میں علماء نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مدرسوں کو زندہ کرو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، اس کو بتاؤ اسلام کیا ہے، اس کو سکھاؤ اسلام کیا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جلسوں کے آداب کے اوپر یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر مسلمان بننا تو صحابہ کی طرح بنو، جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور یہ سند دے دی، اگر تمہیں مومن بننا تو صحابہ کی طرح بنو، اس صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا تو صحابہ کی طرح بنو، تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، اس کی طرح بنو۔